بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے عادل رادہ، صابر شاکر، وجاہت سعید اور معید پیرزادہ سمیت 6 صحافیوں کی جائیدادیں ضبط اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں. مخصوص جو سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی، وہ توقع یہ تھی کہ آج اس کا سماعت مکمل ہو جائے گی، لیکن مکمل نہیں ہو سکی. بینچ کے اندر تفریق اتنی واضح ہے کہ کبھی اتنی واضح نہیں تھی. قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ ایک تاثر ہے کہ ٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن میں الجھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور انحصار ان پر بہت زیادہ ہے فیصلے کا. اور دوسرے جج جو ہیں، کچھ جج جو ہیں، وہ ول آف دی کانسٹیٹیوشن، یعنی اس کا جو روح ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس پہ اصرار کر رہے ہیں. ججز کے درمیان کشیدگی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب اختر کے سوالات پر ایسے جوابات دیے جو غیر مناسب سمجھے گئے، تو بینچ میں بیٹھے جج صاحبان کو یہ بات ناگوار گزری. مگر جب دلائل کے اختتام پر وکیل نے معذرت کرنا چاہی، دل آزاری پر معذرت کرنا چاہی، تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو میں نے نہیں سنی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جن 6 اخبار نویسوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی منقولہ جائیداد کرنے کا حکم دیا ہے. چیئرمین نادرا کو ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہدایت دی ہے. اشتہاری ملزمان کے بارے میں اور بھی احکامات ہیں، وہ تفصیلی فیصلہ اس وقت سامنے نہیں ہے، یہ چند پوائنٹس ہیں میرے سامنے. ڈی جی ایف آئی اے کو اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. عدالت نے احکامات پر عمل درآمد کے بعد کے لیے 15 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے. ملزمان کے خلاف استغاثہ کے گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں. 10 جولائی کو تک تمام محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ پیش کریں. اعتزاز احسن اپنے اس تبصرے پر قائم ہیں. انہوں نے اسے دہرایا ہے کہ ساری گیم ہی 78 نشستوں کی ہے، مخصوص نشستوں کی. قاضی صاحب کو مخصوص نشستوں کے بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حکومت کو اگر 78 سیٹیں مل گئیں تو قاضی صاحب کو براہ راست اس کا فائدہ پہنچے گا. خود 3 سال اور اسی تناظر میں ہائی کورٹ کے ججز کو 2 سال ایکسٹینڈ کی توسیع مل جائے گی. اور اب سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، تو 27 جون جمعہ کے روز 11:30 بجے ہوگی. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقسیم بہت ہے. تو ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ قاضی صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ ساتھی ججز جو ہیں وہ ول آف دی پیپل کی بات کر رہے ہیں. لیکن جسٹس منیب نے ایک جملہ کہہ کر بحث سمیٹ دی. انہوں نے کہا آئین تو اصل میں ول آف دی پیپل ہی ہے. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر ایک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی میں کسی جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کا اور پارٹی کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے اس کو آزاد ڈکلیئر کرنے والا؟ ایسی بات اعتزاز احسن بھی کہہ چکے ہیں. جیسے اطہر من اللہ نے الیکشن کمیشن کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی، یعنی مساوی مواقع نہیں دیے گئے. الیکشن کمیشن اس پہ رپورٹ پیش کرے. سب کو پتہ ہے مساوی مواقع کیا، مواقع ہی نہیں دیے گئے. ان کو تو جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے، پی ٹی آئی والے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے.
اپنا کاغذات داخل کرانا بھی مشکل تھا ان کے لیے، پارٹی پر دباؤ تھا، بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ گئے۔ تو جب انہوں نے یہ ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی تو چیف جسٹس صاحب نے ٹوک دیا۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا عدالت اگر حکم دے گی تو میں ریکارڈ پیش کر دوں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کوئی حکم نامہ نہیں دیا، جاری نہیں کیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ایک استفسار کیا، سوال کیا، کیا مخصوص نشستوں کی بنیاد پر عام انتخابات کے نتیجے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے؟ جو جماعتیں اکثریت نہیں لے سکیں انہیں مخصوص نشستیں دے کر اکثریتی پارٹیاں بنا دیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس اطہر من اللہ کو 13 جنوری کے فیصلے پر تبصرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ غالباً بلے سے متعلق وہ جو تھا فیصلہ۔ دیکھیے خرابی کا آغاز تو وہاں سے ہوا جہاں سے الیکشن کمیشن نے یہ پیچیدگی کا، اگر خرابی نہیں تو پیچیدگی، اگر خرابی کا لفظ جو ہے وہ جانب ڈالا ہے تو پیچیدگی وہاں سے شروع ہوئی جہاں اسے، باقی تو ساری چیزیں واضح ہیں، جہاں بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا۔ اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کر دی۔ سلمان اکرم راجہ وہ تمام شواہد عدالت کو میں جمع کرانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر بلے کا نشان لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کیسے غیر قانونی اقدامات کیے، کیسے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن قاضی صاحب یہ ریکارڈ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کو اسے چیلنج کرنا چاہیے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اسے چیلنج کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ عدت کیس جو آخری کیس رہ گیا ہے جس میں اگر رہائی ان کی ہو جاتی ہے تو پھر نئے مقدمات قائم کر گرفتار کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو۔ اس میں سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ خان صاحب نے اور ان کی بیگم نے دے رکھی ہے، اس پہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ 27 جون کو، 3 دن کے بعد 27 جون کو 3 بجے سنایا جائے گا۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جسے ہمارے پریس نے تو کوئی درخور اطلاع نہیں سمجھا، لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات اہم ہونے والے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خبر سنا دوں، اور یہ بالکل 100% قابل اعتماد ذرائع سے ملی ہے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، تاریخ میں نے نہیں پوچھی، میرا خیال 2-1 ہفتے پہلے کی بات ہے، لیکن براہ راست ان صاحب سے میری بات ہوئی ہے۔ وہ ان کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ایک ڈنر میں شریک تھے، فنڈ ریزنگ کے لیے جو ڈنر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک پاکستانی اس میں تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈ۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی تعلق استوار کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے پاکستان پہ بڑی تنقید کی تھی، لیکن عمران خان گئے تو ان کی بڑی تعریف کی اور ان سے ایک طرح کا ذاتی تعلق استوار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو جیل میں ہیں اور یہ صورتحال ساری بیان کی، اور بائی امپلیکیشن یہ کہا کہ جس طرح کی صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں ویسی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، جیسے ہی میں نے الیکشن جیتا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ رہا ہو جائیں۔ بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کوشش کروں گا، وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور وہ خیر دعویٰ کرنے کا ان کا مزاج ہے، ہوتا کیا ہے وہ تو دیکھتے ہیں۔ فرق جو ہے وہ موجودہ صدر جو بائیڈن اور ان کے درمیان 3% سے بڑھتا ہوا 7-8% تک بڑھ گیا ہے، اور امکان یہ ہے کہ اب ان کی فتح کو روکا نہیں جا سکتا۔ ڈالر کی اجارہ داری کا میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے میں۔ دیکھیے ڈالر کی وجہ سے
امریکہ کی حکمرانی میں ڈالر کی اجارہ داری کا بہت زیادہ دخل ہے. دنیا کا لین دین جو ہے وہ سارا، کوئی ملک دوسرے ملک سے کچھ خریدتا تھا تو ابھی اس میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے روسی انیشیٹو سے اور چین کی پشت پناہی سے. اب دوسرے بہت سے ممالک شریک ہو گئے، میں تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں. تو جب ڈالر میں خریداری ہوگی تو ساری دنیا میں ڈالر رائج ہوگا. تو اب ہم پاکستانی روپیہ جو ہے وہ چھاپتے ہیں تو وہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے نا. فرض کیجئے یہ روپیہ ایک زمانے میں مڈل ایسٹ میں استعمال ہوتا تھا، ایک زمانے میں پاکستان میں بھی پہلے 1-2 سال میں بھارتی روپیہ استعمال ہوتا تھا. تو وہ تو اس کی معیشت کے سائز کو بہت بڑھا دیتا ہے. اور اس کے اقتدار کے 4 ستون ہیں امریکہ کے. ایک ڈالر ہے، ایک ان کے مالیاتی ادارے ہیں، ایک ان کی پروپیگنڈا مشینری ہے، اور ایک ان کی دفاعی صلاحیت ہے. اور سیاست تو ہے ہی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کو ایک سپر پاور بناتی ہے. ایسی سپر، اب وہ باہر سپر پاور تو نہیں ہے، چین بھی ایک سپر پاور ہے، اور اسلحے اعتبار سے روس بھی ایک سپر پاور ہے. دنیا کے 10 اہم ممالک نے جو 45% آبادی پر مشتمل ہیں، ایک نئی متبادل کرنسی ڈالر کے مقابلے میں اس کے لیے متحرک ہیں. یہ دنیا کی معیشت کا 28% ہے. 2006 میں برازیل، روس، بھارت، چین پر مشتمل برک کے نام سے یہ اتحاد بنا تھا. 2010 میں جنوبی افریقہ کی شمولیت سے یہ برک سے برکس بن گیا. 2024 میں 5 نئے ممبر اس میں شامل ہوئے: مصر، ایتھوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب. اب اس کا نام برکس پلس رکھ دیا گیا. برکس اور اب برکس پلس. اکتوبر میں ایک بڑا اہم اجلاس ہونے والا ہے روس میں، اس میں بہت سے فیصلے ہوں گے. اس میں پاکستان کی درخواست پر بھی فیصلہ ہوگا، جس کو انڈیا جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا. انڈیا اس کا ظاہر ہے اذکیہ کا حصہ ہے، لیکن اب ایتھوپیا کی شمولیت کے بعد بہرحال پاکستانی معیشت اس سے تو بہت بڑی ہے، اور دوسرے ممالک کی شمولیت کے بعد یہ کافی واضح امکان ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بن جائے گا. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اس میں جو امریکی اجارہ داری ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو 2014 میں 250 ارب ڈالر کے سے ایک فنڈ قائم کیا تھا نیو ڈیولپمنٹ بینک، برکس ممالک نے. اس بینک نے اب تک 35 بلین ڈالر کے قرضے ضرورت مند ممالک کو دیے ہیں، اور یہ اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو یہ زیادہ قرض جاری کر سکتے ہیں. ایک پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب روسی صدر پیوٹن نے ویتنام کے دورے کے دوران ویتنام کی حکومت سے معاہدے کیے. ان معاہدوں میں طے پایا کہ تمام لین دین مقامی کرنسی میں ہوگا. مقامی عالمی مبصرین اس پیش رفت کو اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کی اہمیت کم ہو رہی ہے. اس پر مغربی میڈیا میں جو سرخیاں لگیں اس معاہدے پر، اس میں سے ایک یہ تھی: another country announces plans to ditch US dollar. ایک اور ملک جو ہے اس نے ڈالر کو ڈچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. نئے ارکان جو ہیں یہ سب مل کر دنیا کے خام مال کا 44% پیدا کرتے ہیں، 44%. اور چینی کمپنی نے حال میں ایتھوپیا سے بھی تیل جو نکالنا شروع کیا ہے. امارات کے پاس ظاہر ہے تیل کے بڑے ذخائر ہیں، سعودی عرب کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی فراہمی کو منظم کرنے میں انہی ممالک کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. خلیج اور خلیج فارم سے مشرقی ایشیا تک تیل کی تجارت کے راستوں پر جو مشتمل جو مارکیٹ ہے اس میں انہی کا غلبہ ہے. مصر اور جنوبی افریقہ بھی اس کا حصہ ہیں اس محاذ کا. برکس پلس کے 2 نئے ارکان
رکن ممالک ایران اور سعودی عرب نے مارچ 2023 میں چین کی ثالثی میں ہونے والے اپنے بہت پرانے تنازع کو، یہ عربوں میں تو در حقیقت تنازع 1200 برس سے چلا آ رہا ہے عربوں اور ایرانیوں میں، ان کے درمیان مصالحت کرائی، تو اس میں بھی یہ طے پایا کہ ڈالر کے جو ہے وہ اس میں لین دین نہیں ہوگا۔ اور اب تو سعودی عرب نے وہ 50 سالہ معاہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور اس پر نئے سرے سے غور ہوگا، اور اس پہ اگر سعودی عرب سٹینڈ لے لیتا ہے تو یہ بڑا واقعہ ہوگا۔ روس اور چین تو بہت جارحانہ حکمت عملی رکھتے ہیں، لیکن بھارت کا رویہ، افریقہ کا، برازیل کا، یہ کچھ لچکدار ہے۔ پاکستان کی میں نے آپ سے عرض کیا مخالفت کی گئی، لیکن ایتھوپیا اور مصر کی شمولیت کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ اب اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایتھوپیا سے تو اس کی سالانہ جی ڈی پی پاکستان کی 3 گنا زیادہ ہے، آبادی 2 گنا زیادہ ہے، صارفین کی تعداد کہیں زیادہ ہے، فی کس آمدنی 45% زیادہ ہے ایتھوپیا سے، تو مصر کے متعلق کے برابر ہے تقریباً حجم، جبکہ پاکستان کی آبادی اور صارفین کی تعداد مصر سے زیادہ ہے۔ مزید 30 ممالک نے برکس کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اب یہ اس ملک کے مستقل ارکان پر منحصر ہے کہ وہ انہیں شامل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ انکار کر سکتے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا ادارہ بن سکتا ہے۔ آؤٹ آف 193 کنٹریز، 139 کے ساتھ چین کی تجارت زیادہ ہے، اور امریکہ نے تو دنیا کی چودراہٹ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، دنیا کا پولیس مین ہے، 200 اڈے ہیں۔ چین کے تو دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک کے 7، 8، 9 سے زیادہ اڈے نہیں ہیں، اور چینیوں کی تو یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنے فوجی اڈے بنائیں، کہیں گنتی کے چند ایک فوجی اڈے ہیں۔ ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ارجنٹائن نے اس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا، لیکن دریا اثنا حکومت بدل گئی تو انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا، لیکن اندازہ ہے کہ وہ پھر سے شامل ہو جائیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے، جو بہت اہم شخصیت ہیں، جو معیشت کا بہت گہرا ادراک رکھتے ہیں، انہوں نے چینی ادارے کے ساتھ ایک گوانجا نام کا ادارہ ہے، گوانچا، اس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اس میں برکس میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خطرے کی میں نے آپ سے عرض کیا سب سے بڑی گھنٹی اس وقت بجی جب امریکہ سے اپنا معاہدہ جو ہے ڈالر میں ادائیگی کا، 50 سالہ نہیں 80 سالہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، 80 سال کا معاہدہ جو ہے وہ ختم کیا، اور اس معاہدے کے تحت صرف ڈالر میں بیچ سکتے تھے سعودی، صرف ڈالر میں۔ تو اب اگر یہ قصہ ختم ہوتا ہے تو نوعیت ہی بدل جائے گی۔ امریکی بزنس نیوز ویب سائٹ جو بڑی اہم ہے، بزنس انسائڈر میں حال ہی میں ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈالر کی اجارہ داری زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گی، اور نہیں رہے گی تو امریکی طاقت میں بڑی کمی آ جائے گی۔ ایک دوسرا تھنک ٹینک ہے کارنیگی رشیا یوریشیا سینٹر، اس کے مطابق روس پر تازہ پابندیاں گیم چینجر ہونے میں بہت دیر کر چکی ہیں، یعنی جو تازہ پابندیاں لگی ہیں اس سے بہت بڑا فرق ہو، جیسے یورپ کی اکانومی جو ہے وہ تو تباہ ہو کے رہ گئی، اس کی تو انرجی کا سارا انحصار، جرمنی کا خاص طور پہ انحصار جو ہے وہ ایک پائپ لائن تھی، پھر دوسری بچھائی گئی، تیسری کی تیاری کی جا رہی تھی، تو جرمنی کی معیشت کو ایسا دھچکا جو ہے کبھی نہیں لگا جب سے یعنی تعمیر نو شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو یہ سب سے بڑا دھچکا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ تقویت یوان کو ملے گی، چینی کرنسی کو، اس لیے کہ تجارت سب سے زیادہ چین کی ہے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی 2 اہم ترین موضوع تھے، یعنی عدت کے 3 کہہ لیں، عدت کیس کا فیصلہ ہو جائے گا 27 جون کو، اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، اپنا پسپائی اختیار کرنی ہوگی حکومت کو۔
اور یہ ڈالر کا ہے، اور سب سے اہم ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر الیکشن ہو جائے۔ اس کی کوئی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، جو خواجہ سعد رفیع کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی قابل اعتماد ذرائع سے، تو وہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یعنی پنجاب میں بھی ڈپٹی کمشنر اپنی مرضی کا مقرر کرے گی اور ہر کئی کمیٹیوں میں ان کا عمل دخل ہوگا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی کوئی اخلاقی ساکھ ہی نہیں رہی۔ تو یہ اگلے چند ہفتے بہت ہی اہم ہے، یہ ہفتہ بہت اہم ہے اور اگلے چند ہفتے بھی بہت اہم ہے۔ معیشت میں تو کوئی بہتری آنے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا، محض ایک خواب تھا کہ جو پورا نہیں ہو سکا۔ حسرتیں دل کے مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے۔ بہرحال یہ اندازے مختلف ہیں کہ 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حکومت برقرار تو نہیں رہ سکتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔